السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک لمحہ، کوئی سٹیج ایسا نہیں ہے کہ جس بارے میں قرآن و سنت نے ہمیں رہنمائی نہ دی ہو۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو، ہم نے پوچھا نہ ہو، ہم نے سیکھا نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک سوال عام طور پر جو پوچھا جاتا ہے، کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ دینی لباس کون سا ہے، اسلامی لباس کون سا ہے۔ عموماً یہ بات کی جاتی ہے ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا لباس دینی ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جی ہم کیسا لباس پہنیں تو یہ کہا جا سکتا ہے جی ہمارا لباس اسلامی ہے۔ دیکھیں، اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اسے پتہ ہے کہ انسان کوئی گرم علاقے میں رہتا ہے، کوئی سرد علاقے میں رہتا ہے، کوئی کسی کے کیا مسائل ہیں، کسی کے کیا مسائل ہیں، تو اس نے 100% لباس متعین نہیں کیا کہ بس یہی پہنو گے تو اسلامی ہے ورنہ غیر اسلامی ہے، بلکہ دین اسلام نے ہماری رہنمائی اس طرح فرمائی ہے کہ کچھ شرائط بتا دی ہیں کہ یہ شرائط لباس میں پوری ہونی چاہیے، باقی جیسا بھی لباس پہن لو۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ستر چھپ جائے اس لباس کی وجہ سے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے اور عورت کا ستر پورا بدن ہے، اس میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں شامل نہیں ہیں، اور جدید فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کو بھی چھپانا چاہیے۔ اب پہلی شرط لباس کی یہ ہے کہ انسان کا ستر چھپ جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کا ستر نہیں چھپ رہا تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ ایسے لباس کی اصلاح ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھنے میں آتا ہے ہمارے نوجوان لڑکے وہ شارٹس پہنتے ہیں، اب وہ شارٹس میں گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ گھٹنے سے بھی کچھ 2-4 انگل جگہ اوپر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ غیر اسلامی لباس ہے، کیوں گھٹنے تک اس حصے کو چھپانا فرض ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس کہ جس کی وجہ سے ستر نہ چھپے، اس طرح مرد کا ستر جیسے گھٹنے تک اس کو چھپانا ضروری ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پورا بدن چھپائے، زیادہ سے زیادہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے، خاص طور پہ وہ ہماری بیٹیاں جو پڑھنے جاتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مطلب بال کھلے ہوئے، گلا کھلا ہوا، تو لباس جو ہے وہ ستر کو چھپانے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح لباس کی ایک دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لباس اسلامی ہے، کہ ستر کا رنگ نظر نہ آئے۔ یعنی جو لباس ہم نے پہن لیا، جس سے ہمارا ستر ڈھانپ لیا ہم نے، اب کپڑا تو ہم نے ڈال دیا ستر کے اوپر، لیکن اگر رنگت نظر آ رہی ہے جلد کی تو یہ لباس بھی غیر اسلامی ہے اور اس کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ مثال کے طور پر لڑکوں نے ناف سے لے کر گھٹنے تک جس کپڑے سے بدن کے اس حصے کو چھپایا ہوا ہے وہ اتنا باریک ہے کہ اندر سے جلد کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے اب گرمیاں چل رہی ہیں تو قمیض اتار دیتے ہیں گھروں میں نوجوان، تو ظاہر وہ شلوار اکیلی پہنی ہوتی ہے اور شلوار وہ اتنی باریک ہوتی ہے تو اس میں سے وہ جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں نے جو لباس پہنے ہوتے ہیں وہ اتنے باریک ہیں کہ اس میں سے جسم نظر آ رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت عورتیں ننگے بدن والی ہوں گی۔ حالانکہ کپڑے اتار کے تو کھلے عام کوئی نہیں پھرتا، تو اس لیے کہا گیا کہ وہ جو لباس ہوگا نا جس میں سے جسم نظر آئے گا، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، تو لہذا وہ یوں ہی ہے جیسے کپڑے پہنے ہوئے نہ ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں ہمارا ستر چھپا ہوا ہو وہیں پر اتنا کپڑا موٹا ہو یا اس کی رنگت ایسی ہو کہ ہمارے جسم کی رنگت، جلد کی رنگت کسی کو نظر نہ آئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کپڑے کے ساتھ ہم نے ستر چھپا لیا ہے، اس ستر کی ساخت نظر نہیں آنی چاہیے۔ ساخت کا مطلب یہ ہے کہ اس ستر والے حصے کی گولائی، موٹائی کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو لڑکیاں کالج اسکول جاتی ہیں انہوں نے ٹائٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ٹائٹس کے اندر کیا ہوتا ہے، پنڈلی کا سائز کیا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بازو کتنا موٹا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر عورت کے لیے تو بازو بھی ستر میں شامل ہے،
اسی طرح ان کے بدن کا اور حصہ، بس میں نے مثال دے کے سمجھا دی، اس سے باقی ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بدن کی ساخت نظر نہیں آنی چاہیے، کھلا لباس ہونا چاہیے کہ اس کا جو پورا سطر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس کا سائز کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہمارے جو کوتاہی پائی جاتی ہے آج کل، ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں گھر میں بھی باہر بھی، وہ اس طرح کے ٹراؤزر اور وہ پینٹس آئی ہوئی ہیں کہ اس میں شرم گاہ جو ہے نا یوں ڈھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بچے اسکول آ رہے ہیں، یونیورسٹی آ رہے ہیں، گھروں میں ہم دیکھ لیں تو شرم گاہ کی ساخت بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ انتہائی پرلے درجے کی بے حیائی اور بے غیرتی ہے کہ آدمی گھر میں موجود ہے، وہیں اس نے ایسی پینٹ پہنی ہوئی ہے، ایسا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، اور اس کے گھر میں بہن بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، گھر میں رہتا ہے تو نظر پڑ جاتی ہے، تو کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ تو اس لیے نیچے انڈر ویئر پہننا چاہیے، انڈر ویئر نہ ہو تو کم از کم اتنا کھلا جو ہے وہ لباس ہو کہ اس میں جسم پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کیا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے لباس کی۔ پہلی شرط یہ پڑھی تھی ہم نے کہ سطر چھپ جائے، دوسری یہ تھی کہ رنگت نظر نہ آئے، تیسری شرط یہ ہے کہ سائز کا پتہ بھی نہ چلے، مرد ہو یا عورت ہو۔ جو سطر ہے وہ کس نوعیت کا ہے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب یہ تین شرطیں ہم نے لباس میں پوری کر لیں تو ہمارا لباس اسلامی بن گیا۔ کچھ چیزیں یہاں اور بھی ہیں جو ہم نے ایڈ کرنی ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ ہم لباس تکبر کی وجہ سے نہ پہنیں، لباس پہن کے ہم تکبر نہ کرتے پھریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لباس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اچھا لباس ضرور لے، اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اچھے کپڑے ضرور لے، مہنگے کپڑے لے، لیکن اتنے زیادہ نہ ہوں کہ اس میں فضول خرچی ہو۔ اسی طرح دکھاوا بھی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑے زینت کے لیے ضرور پہنے کہ ہم اچھے لگیں، اور ظاہر ہے کپڑے انسان کے لیے زینت کی چیز ہے، لیکن ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح کسی کی مشابہت کرنا، نقالی کرنا بھی مقصود نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کوئی اس نیت سے لباس پہنے کہ جیسے وہ کافر نظر آتا ہے، وہ فلمی ایکٹر نظر آتا ہے، وہ ایکٹریس نظر آتی ہے، تو میں بھی ویسا دکھوں، ویسی دکھوں، اس نیت سے لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ جان بوجھ کے کسی جیسا بننا اور اس کے لیے پھر کپڑے ویسے پہننا، ٹوپی ویسے پہننا، دوپٹہ ویسا لینا، اس نیت سے کہ جیسے وہ کافر، وہ گناہگار، وہ فاسق فاجر نظر آتا ہے، دکھتی ہے، میں بھی ویسا بنوں یا ویسی بنوں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے بائی چانس جو کپڑے پسند کیے، جو ڈیزائن پسند کیا، وہ ویسے کسی کے ساتھ میچ کھا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ شریعت میں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن چلو یہ بائی چانس ہو جاتا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ جان بوجھ کے کسی کی نقل اتارنا، جیسے عموماً ہمارے یہاں لڑکے لڑکیوں کا رجحان ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جی وہ فلاں نے یہ پہنا ہوا تھا، فلاں نے یہ پہنا ہوا تھا، تو پھر وہ ویسے ہی لباس لے کر کے سلواتے ہیں، پہنتے ہیں۔ ہاں علماء کو دیکھ کر کے کسی خاتون نے کسی نیک خاتون کو دیکھا اور اس کی مشابہت کی تو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ نیکی کی، اس نے نقل کی، کاپی کی، اور اس طرح لڑکوں نے علماء کو دیکھا ویسا لباس سلوا لیا تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن گناہگاروں کی کاپی کرنا، ان کی نقل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ لباس کے حوالے سے کچھ ہدایات و تعلیمات تھی، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے ہماری کافی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ خود بھی اس پہ عمل کی کوشش کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔